بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ العزیز آج سے روزانہ ایک مکمل پالے کا مختصر سا خلاصہ بیان کیا کریں گے. خود بھی کوشش کریں کہ اس کو تفصیل سے سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو. قرآن مجید کو سننا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. پہلا پارہ، اس پارے میں 5 باتیں ہیں. نمبر 1 اقسام انسان، نمبر 2 اعجاز قرآن، اور نمبر 3 قصہ تخلیق حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام. نمبر 4 احوال بنی اسرائیل، اور نمبر 5 قصہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام. اقسام انسان 3 ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین. مومنین کی 5 صفات مذکور ہیں. نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت الصلاۃ، نمبر 3 انفاق، اور 4 ایمان بالکتاب، نمبر 5 یقین بالآخرہ. منافقین کی کئی خصلتیں مذکور ہیں: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، سفاہت، احکام الہی کا استحضاری، فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب. اور کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے. اعجاز قرآن، جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ان کے شروع میں حرف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو. 3 نمبر قصہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا ہونا. نمبر 4 احوال بنی اسرائیل، یعنی ان کا کفران نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا. اور نمبر 5 قصہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے مقبول کروانا، اور پھر توبہ و استغفار کرنا. بھئی اتنی قیمتی باتیں آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، ایمان میں مضبوطی لائی جائے اور دوسروں کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی بات کو پہنچائی جائے. اللہ کسی کی زندگی کو بھی آپ کے ذریعے سے بدل سکتا ہے، اور اس میں آخرت میں آپ کے لیے انعام ہی انعام ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.